بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب دین اس طرح مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں یا مذہب دین کی پست سطح کا نام ہو۔ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے مذہب اور دین کا تقابلی مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق اور داخلی تجربہ کا نام ہے۔ دین اجتماعی نظام زندگی اور خارجی حقیقت ہے۔ مذہب میں ہر فرد اپنے اپنے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ دین میں معاشرہ کا انداز اور آئین بتا سکتے ہیں کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوا ہے یا نہیں۔ مذہب میں ہر فرد کا منتہا اپنی اپنی نجات ہوتا ہے۔ دین کا مقصود عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ مذہب میں کوئی خارجی معیار ایسا نہیں ہوتا جس سے پرکھا جا سکے کہ انسان کے اعمال صحیح نتائج پیدا کر رہے ہیں یا نہیں۔ دین میں اجتماعی زندگی کے نتائج ساتھ کے ساتھ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ ملت صحیح راستے پر چل رہی ہے یا نہیں۔ مذہب علم کا دشمن اور عقل کا حریف ہے۔ دین انسان کی علمی اور عقلی صلاحیتوں کو جلا دینے کا موجب۔ مذہب عقل کے دیے گل کرتا ہے کہ اس کا چراغ جلے۔ دین عقل کے دیے میں یہ روغن ڈالتا ہے کہ زندگی کے راستے جگمگائیں۔ مذہب اپنے آپ کو اندھی عقیدت کی بنا پر منواتا ہے۔ دین اپنے ہر دعویٰ کو دلیل اور برہان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مذہب لوگوں کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات 2/257۔ دین انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور 2/257۔ مذہب کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ تم بھیڑ بکریوں کی طرح سر جھکائے آنکھیں بند کیے پامال راستوں پر چلو۔ دین کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ تراش از پیشہ خود جادہ خویش براہ دیگراں رفتن حرام است۔ مذہب عوام کے جذبات کے پیچھے چلتا ہے اور ان کی تسکین کا سامان فراہم کیے چلا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب ہر زمانے میں نئے نئے بت تراشتا رہتا ہے تاکہ عوام کو بہلائے رکھے۔ دین انہی حقائق کے پیچھے چلاتا ہے اور ان کے سطحی جذبات کی سطح بلند کرتا ہے۔ دین تیشہ ابراہیمی سے ہر قدیم اور جدید بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ زمانہ با تو نہ ساز تو با زمانہ بساز۔ دین کا پیغام یہ ہے کہ زمانہ با تو نہ سازد تو با زمانہ ستیز۔ مذہب انسان کے دل میں ہر وقت خوف پیدا کرتا رہتا ہے اور اپنی ہر بات ڈر سے منواتا ہے۔ دین خوف کو شرک قرار دیتا ہے اور انسان کے دل کو جرأت اور بے باکی کا مسکن بناتا ہے۔ مذہب انسان کو ہر بڑی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونا سکھاتا ہے۔ دین اس سے ایک خدا کے قانون کا اطاعت گزار بنا کر دنیا کے ہر آستانے سے سرفرازانہ مستوارانہ گزر جانے کی تلقین کرتا ہے۔
مذہب کشمکش حیات سے فرار سکھاتا ہے۔ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بے دریا در منافع بے شمار است، وگر خواہی سلامت برکنار است۔ دین زندگی کے حقائق کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ دین کی پکار یہ ہے کہ بے دریا غلط وبا موجش در آویز، حیات جاویداں اندر ستیز است۔ مذہب مادی کائنات کو قابل نفرت قرار دے کر اس سے تیاگ دینے کی تلقین کرتا ہے۔ دین مادہ کی تسخیر سے انسان کو حدود فراموش بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ مذہب اس دنیا کو ترک کر دینے سے آخرت کی جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور دین اس دنیا کو سنوارنے سے یہاں بھی جنت حاصل کرتا ہے اور وہاں بھی۔ مذہب تقدیر کے بہانے انسان کو یکسر بے عمل بنا دیتا ہے۔ دین اس سے تقدیر شکن قوت عطا کر کے حرکت و عمل کا شعلہ جوالہ بنا دیتا ہے۔ مذہب کمزوروں، ناتوانوں، مظلوموں کو یہ تعلیم دے کر مطمئن رکھتا ہے کہ یہاں سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور راضی برضا رہنا خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ اس سے مستبد، ظالم اور غاصب قوتیں بے لگام چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ جو جی میں آئے کریں۔ دین ظلم و استبداد، سلب و نہب کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ وہ کمزور انسانوں سے کہتا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے اتباع سے ایسا نظام قائم کریں جس میں ہر ظالم اور مستبد حق اور انصاف کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ مذہب خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات کا نام عبادت رکھ کر انسانوں کو خود فریبی میں مبتلا رکھتا ہے۔ دین اسے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کا پیغام دیتا اور نظام خداوندی کو دنیا کے ہر نظام باطل پر غالب کرنے کو عبادت کی غایت بتاتا ہے۔ مذہب ہر خوشی میں غم کا پہلو دیکھتا ہے اور انسان میں ایسی مایوسانہ ذہنیت پیدا کر دیتا ہے جس میں اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آئے مجھے ہنسی بھی تو میں رو دیا کروں۔ دین ہر غم کو خوشی کا پیش خیمہ سمجھتا ہے اور انسان کی نگاہ میں ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ نامساعد حالات کی انتہائی تاریکیوں میں بھی روشنی کی کرن دیکھتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ مذہب کائنات کی ہر حسین شے پر منہ بسورنا اور تیوریاں چڑھانا سکھاتا ہے۔ دین اعلان کرتا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ 7/32۔ وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مذہب موت کی سسکیاں ہیں، دین زندگی کے کہے۔ مذہب ایک خواب پریشاں ہے، دین زندہ حقیقت۔ مذہب ہر جدت یعنی نئی چیز کو گناہ قرار دیتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن۔ زندگی کے ہر تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جدت ترازی عین تقاضائے حیات ہے۔ مذہب انسانی بستیوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دین قبرستانوں میں سور اسرافیل پھونک کر مردوں کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے۔ مذہب انسانیت کی موت ہے، دین ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ دین دم جبریل، دین دل مصطفیٰ، دین خدا کا رسول، دین خدا کا کلام، دین فقیہ حرم، دین امیر جنود،
دین ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ دین کے مزراب سے نغمہ ہے تار حیات، دین سے نور حیات، دین سے نار حیات۔ یہ ہوتا ہے دین جو مذہب میں تبدیل ہو کر انسانیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سچ کے نقاب میں پیش کرتا ہے۔ مذہب بھی یہی کرتا ہے، وہ دین کے الفاظ، اصطلاحات، رسوم و مناسک کو اسی شکل میں قائم رکھتا ہے، لیکن اس کی روح نکال دیتا ہے۔ یہی دین کے وہ بے روح خد و خال ہیں جن سے مذہب عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ مذہب در حقیقت دین کی ممی شدہ لاش کا نام ہے۔